الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ رمضان المبارک کے روزوں کی عبادات کے بارے میں آپ میرے اس سلسلے سے علم حاصل کر سکیں گے اور اس کی مدد سے آپ روزے کی جو صحیح معنوں میں روحانیت ہے اس کو پا سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دوسرے روزے کے بارے میں اس کے اندر کون کون سی عبادات کرنی ہے وہ ہم نے بات کی تھی۔ تیسرا روزہ، اس میں کون کون سی عبادات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اب متقی اور پرہیزگار یعنی ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ باقی جو 11 مہینے ہم گزارتے ہیں اس میں ہم اکثر نوٹ کیا میں نے بھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا رجحان اتنا نہیں ہوتا تلاوت قرآن پاک کی طرف یا باقی ذکر اذکار کی طرف جتنا رمضان المبارک کی برکت سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ جتنے بھی ہم مومن مسلمان ہیں سب کا یہی دل چاہتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزار سکیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے اسی طرح ہماری عبادات بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم صحیح معنوں میں جب اس روزے پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، یعنی روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جیسی دن گزرتے ہیں تو پھر جسٹ صبح کھانا چھوڑا اور شام تک اس پہ ہم نے نہیں کھایا اور شام کو افطار کر لیا، تو یہ پھر وہ آپ کو لذت نہیں دے سکتا، وہ آپ کو روحانیت نہیں مل سکی کہ جو صحیح معنوں میں یعنی روزہ رکھ کر 5 نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اور ابھی جو میں آپ کو تیسرے روزے کی جو عبادات ہیں اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود بھی اس روزے کی روحانیت کو محسوس کریں گے۔ اور جب روزہ صحیح معنوں میں جب آپ رکھ لیتے ہیں تو اس کی یہ برکت ہے کہ آپ اللہ کی طرف آپ کا جو رجوع ہے، اللہ کی طرف آپ کی جو محبت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر آپ کو نیکیوں میں دل لگانا اور شیطان سے بچنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا روزہ، اس میں آپ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا اسم، اللہ تعالیٰ کا نام یا حفیظ، یا حفیظ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر جب ظہر کی نماز پڑھ لیں تو یا ناصر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر اللہ تعالیٰ کا نام یا باسط، یا باسط، اس کو 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد آیات الکرسی 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، تو آیت الکرسی نہیں، آیات الکرسی، جو صحیح اس کا تلفظ ہے وہ ہے آیات الکرسی۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ جو دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو یہ آپ اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ روزے کی صحیح معنوں میں روحانیت کو پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے میری اور آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور وائرس سے محفوظ فرما کر، یہ جو وبا چل رہی ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔